الرحيم يا ابني عطاك يا أنت الكريم ومنك العطاء يا أنت العظيم يا فيك الرجاء يا أنت الحليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، ریاض الصالحین جو حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دور کے بہت بڑے محدث اور عالم دین ہیں، انہوں نے کتب حدیث سے بڑی محنت اور جستجو کے ساتھ تلاش کر کے یہ ذخیرہ تیار کیا ہے. اس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان اور عمل کو مضبوط کر سکتے ہیں، اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہیں اور اپنے نفس کی کدورتوں سے، برائیوں سے پاک کر کے اس کا تزکیہ کر سکتے ہیں. جس گھر میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چال چلن عام ہو، جس گھر میں حدیث رسول کے مطابق زندگی بسر کی جاتی ہو، وہاں خیر و برکت نازل ہوگی. اس لیے یہ ایک انمول تحفہ ہے ہمارے خطبائے کرام کے لیے، ائمہ مساجد کے لیے اور ہر بھائی اور بہن کے لیے کہ وہ حدیث کو سمجھے، حدیث کو پڑھے، سمجھے اور اس پر عمل کرے. اس لیے کہ حدیث کے بغیر نہ ہم اپنے ایمان کو درست کر سکتے ہیں، نہ اپنے اعمال کو ٹھیک کر سکتے ہیں. حدیث کے بغیر ہمیں کیا معلوم ہوگا کہ کون سا عمل قابل قبول ہے، کس طرح کی زندگی بسر کرنی چاہیے. حتیٰ کہ اگر حدیث نہ ہو نہ میں وضو کر سکتا ہوں، نہ نماز پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ اس کی تفصیلات بھی مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے ملیں گی. اگر میں حدیث کو نہ لوں، نہ پڑھوں، نہ سمجھوں، نہ میں نماز پڑھ سکتا، نہ میں وضو کر سکتا. اس لیے پڑھیے حدیث کو، سمجھیے حدیث کو، عمل کیجیے حدیث کے مطابق. ہم اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو چیپٹرز، جو ابواب نقل کیے ہیں، اور ان کا بڑا پیارا اسلوب ہے. ہر باب کے ساتھ قرآن کریم کی متعلقہ آیات بھی نقل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف احادیث کا ذکر کرتے ہیں تاکہ قرآن و سنت اکٹھے چلتے رہیں. ہم نے گزشتہ بیان کیا تھا کہ انسان کو میانہ روی، درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے. ایکسٹریمزم، غلو، افراط اور تفرید یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے. اسلام عبادت کے مسئلے میں بھی غلو کو پسند نہیں کرتا. پوری رات جا کر نماز پڑھیں، غلط. ہر دن روزہ رکھیں، غلط، قابل قبول نہیں. ہر چیز خیرات کر دیں، نہیں. اس کے لیے اسلام یہ سکھاتا ہے کہ رات کا ایک حصہ سو کر آرام کرو کہ جسم کا حق ہے، اور ایک حصہ جاگ کر عبادت کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے تعلق کا تقاضا ہے. اسی طرح سے کبھی نفل روزہ رکھو تو کبھی چھوڑ دیا کرو تاکہ دنیاوی کاروبار بھی متاثر نہ ہونے پائیں. اور صدقہ و خیرات میں بھی چیک اینڈ بیلنس کا اصول سامنے رکھا گیا کہ آپ نہ پوری طرح سے ہاتھ کھول دیں کہ خود شکوہ اور شکایت کرنے لگیں بعد میں، نہ ہی تنگ دستی اور کنجوسی کی وجہ سے مٹھیاں بند کر لیں، بلکہ دونوں کے درمیان کا معاملہ ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دیں ان میں سے ایک یہ ہے جس کا ذکر کیا گیا، صحیح مسلم کی جو روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی یہ مذکور ہے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ یاد رکھو دینے والا ہاتھ لینے والے سے زیادہ بہتر ہے. یعنی اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے. جو آدمی دیتا ہے اوپر اس کا ہاتھ ہوتا ہے، جو لیتا ہے نیچے اس کا ہاتھ ہوتا ہے. مگر یہاں بھی کچھ یار لوگوں نے بڑا تماشا کیا ہے. حدیث تو ہے سامنے، تو وہ مانگتے بھی ہیں تو اس اداکاری اور انداز کے ساتھ کہ مانگتے ہیں ہاتھ اوپر رکھ کر اور کہتے ہیں دینے والا نیچے سے ہاتھ رکھ کر لائے تاکہ حدیث کی مخالفت نہ ہو. یعنی نذرانہ پیش کرتا ہے، تحفہ پیش کرتا ہے، کوئی مدد کرتا ہے، معاوضہ دیتا ہے، چندہ دے رہا ہے، تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں میں رکھ کر نیچے ہاتھ رکھو، اور وہ صاحب اوپر سے ہاتھ ڈال کے لیں گے کیونکہ میرا ہاتھ تو اوپر ہے، اور حدیث میں اوپر والے ہاتھ کی تعریف کی گئی. تو یہ مذاق ہے، یہ دل لگی ہے حدیث کے ساتھ.
یہ نہیں ہے اس کا مطلب الید العلیٰ خیر من الید السفلی، دینے والا وہ لینے والے کے مقابلے میں بہتر ہے۔ آپ کا ہاتھ کا نہیں ہے مسئلہ کہ آپ اس طرح کی اداکاری کریں۔ اور پھر ایک اور بات کہی گئی، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، جو تمہاری زیر کفالت ہیں ان سے پہلے شروع کرو دینے کا مسئلہ۔ صدقہ و خیرات اگر آدمی دینا چاہتا ہے، ایک ہے غریب آدمی صرف جس سے کوئی آپ کا تعلق نہیں، رشتہ داری نہیں، دوسرا ہے جس سے آپ کی رشتہ داری بھی ہے، تو آپ کس کو دیں گے؟ جو آپ کا رشتہ دار ہے پہلے اس کی مدد کیجیے، ڈبل ثواب رکھا گیا، صدقہ و خیرات کا بھی ثواب اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو صلہ رحمی کر رہے ہیں اس کا بھی ثواب، دونوں فائدے آپ کو اکٹھے مل جائیں گے اس طرح سے۔ تو دینے کا یہ انداز اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کے گھر میں بیوی بچوں کی ضروریات ہوں تو ان کو آپ زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، صحیح مسلم کی حدیث یہاں نقل کی گئی کہ ایک موقع پر صحابہ کرام سے کہا کیا تم مجھ سے بیعت نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں کریں گے، مگر اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو بیعت کی ہے آپ کے ہاتھ پر۔ پھر آپ نے کہا تو انہوں نے کہا کہ کون سی بیعت آپ چاہتے ہیں، کس طرح بیعت کریں، کس مسئلے پر کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی اس میں ایک بات کہ تم شرک نہ کرو گے، اس کا وعدہ کرو میرے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی ہر وقت تمہارے دل، دماغ اور ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز جو آپ نے فرمائی وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا، لوگوں سے مانگو مت، ہاتھ مت پھیلاؤ لوگوں کے آگے۔ اب کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پر اس کا اتنا اثر پڑا، جن لوگوں نے یہ بیعت کی تھی کہ لوگوں کے سامنے دست سوال مت پھیلایا کرو، مت مانگا کرو لوگوں سے، تو ان کا اثر اتنا ہوا ان صحابہ پر کہ اگر کبھی کہتے ہیں کہ کوڑا بھی گر جاتا، اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہوں، سواری پر بیٹھے ہوئے ہوں تو اور وہ کوئی چیز جیسے ہنٹر ہے یا کوئی چیز ہے لکڑی وغیرہ گر جاتی، وہ بھی کسی سے نہیں مانگتے تھے بلکہ اتر کر خود اٹھایا کرتے تھے۔ یعنی یہ تربیت کا اثر تھا کہ دوسروں سے کیوں ہیلپ مانگیں، جو کام ہم کر سکتے ہیں میکسیمم کوشش کریں ہم خود وہ کریں، کسی کی ہیلپ لیے بغیر۔ یہ انداز صحابہ کرام کا تھا۔ اور بھیک مانگنے سے منع کیا گیا، بیگنگ سے منع کیا گیا، دست سوال دراز کرنا یہ مناسب نہیں ہے سوائے اس آدمی کے جو واقعی تنگ دست ہو، واقعی ضرورت مند ہو۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا لا تزال المسألہ بأحدکم حتی یلقى اللہ تعالی ولیس فی وجہہ مزعۃ لحم، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، کہ آدمی بھیک مانگتا رہتا ہے، بیگنگ کرتا رہتا ہے، ان سے مانگ رہا ہے، ان سے مانگ رہا ہے، یہ عادت بن جاتی ہے اس کی۔ اسی طرح اپنی زندگی گزارتا ہے یہاں تک کہ موت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ حاضر ہوگا اس طرح کہ اس کے جسم پر گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں رہے گا جس کو دیکھ کر پہچانا جا سکے گا میدان محشر میں کہ یہ بھکاری تھا، یہ مانگنے والا تھا۔ تو مانگنے کو کبھی پسند نہیں کیا گیا، عام حالات میں مانگنا درست نہیں رکھا گیا، بلکہ جیسے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل الناس اموالهم تکثرا، جو اس لیے مانگتا ہے کہ زیادہ جمع ہو۔ جیسے بعض فقیر ان کے پاس بھی بینک بیلنس بنتا ہے، وہ بھی جمع کرتے ہیں، ان کے پاس بھی کافی کچھ ہوتا ہے، پھر بھی مانگ رہے ہیں۔ اپنے دولت کو اضافہ کرنے کے لیے دوسروں سے مانگنے والا کیا ہے وہ؟ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، وہ گویا آگ کا شعلہ مانگ رہا ہے، فلیم، چنگاریاں آگ کی اپنے ہاتھ پہ رکھ رہا ہے۔ فَلْيَسْتَقِلْ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ، اب یہ اس کی اپنی مرضی ہے، چاہے تو یہ آگ کے انگارے اپنے ہاتھ میں زیادہ جمع کر لے، چاہے تو کم۔ یعنی مانگنے کی اس کے اندر حوصلہ شکنی کی گئی، ڈسکریج کیا گیا مانگنے سے، سوائے ان لوگوں کے جن کو شدید ضرورت ہو۔ ورنہ پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ آدمی اس کو بطور پیشے کے مانگنا شروع کر دے۔ جیسے آج کل بعض جگہ پر فقیر اور غریب ایسے ہیں جو پیشے کے طور پر مانگتے ہیں، بلکہ جہاں ٹھہر کر مانگتے ہیں وہ جگہ بھی اسی طریقے سے اس کی بھی بولی لگتی ہے۔ جیسے بزنس اور کاروبار ہوتا ہے، اس کی بھی اس طریقے سے بولی لگائی جاتی ہے، اور یہ شریعت کے سخت مخالف چیز ہے۔ اور اس سے واقعی جو ضرورت مند ہیں، ان پیشہ وروں کی وجہ سے وہ جو ضرورت مند ہیں ان کا بھی حق مارا جاتا ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے مانگنا اس کو بتایا کہ یہ اپنے آپ کو جنت سے دور کرنا ہے، اور اگر وہ آدمی جو واقعی ضرورت مند ہے وہ مانگتا نہیں ہے، اس کی آپ ضرورت پوری کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت دی گئی کہ ضرورت مند ہیں ہاتھ نہیں پھیلا رہے، ضرورت مند ہیں آپ کے آگے جو ہے بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں ان کی حالت کو دیکھ کر، ان کی سچویشن کو دیکھ کر وہ لوگ زیادہ مستحق ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، کیونکہ انہوں نے پیشہ نہیں بنایا، ضرورت ہونے کے باوجود خاموشی کی زندگی گزار رہے ہیں، جو کوئی دے دیتا ہے لے لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ جیسے ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کے مسئلے پر صرف 3 قسم کے لوگوں کو اجازت دی، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ 3 قسم کے لوگ، ایک تو وہ آدمی ہے جو کسی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیا، مثلا کسی آدمی کا قرض تھا وہ ادا نہیں کر سکتا تھا، آپ نے اپنی ذمہ داری لے لی، اور آپ کے پاس اتفاق سے مال نہیں ہے، مگر چونکہ آپ نے اس کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، ایسی صورت میں آپ دوسروں کی ہیلپ لے سکتے ہیں تاکہ وہ جو قرض کی ذمہ داری آپ نے اٹھائی ہے اس کو ادا کر سکیں۔ یہاں چونکہ ہمارا وقت ہو رہا ہے تو آپ دیکھتے رہیے پروگرام، انشاءاللہ باقی تفصیل مختصر بریک کے بعد بتائی جائے گی۔ أنت الكريم ومنك العطاء يا شرک سے مکمل اجتناب کی تلقین، برائیوں سے کنارہ کشی کا حکم، صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی ہدایت۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کا مطالبہ، جس کے صحیفے کر رہے ہیں ایک اللہ کی معبودیت کا اعلان اور شرک سے بچنے کی تاکید، کتاب التوحید، کل شام 4:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ What would you recommend? پیس ٹی وی presents Something What do you have to say about Learning the Wise Way. What would you recommend us to take as career? after we pass our school? So what exactly we should do? What do you have to say about pursuing 2 fields together? Ideas brilliant, strategy sustained. The best profession is a profession of a person who invites people to Allah subhanahu wa ta'ala. Avail the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is your interest. But the main aim should be to spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala. To implement the convincing Islamic educational formula to excel in your career. Watch Career Guidance ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 9 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ أنت الكريم ومنك العطاء يا ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنا، دست سوال دراز کرنا اس سے منع فرمایا، اور مانگنے کے لیے 3 خاص طور پر کیٹیگریز بنائی گئی ہیں۔ یہ لوگ مانگ سکتے ہیں، جیسے ایک آدمی اگر دوسروں کی مدد کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہے اور وہ اس کا قرض ادا نہیں کر سکتا یا اس کی مالی حالت کمزور ہو گئی، تو وہ چونکہ ذمہ داری لے چکا ہے اس لیے کسی کی مدد لے کر وہ قرض اس کا واپس کر سکتا ہے۔ یعنی اس کے لیے مانگنا درست ہے، کیونکہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا، وہ اس نے کسی کی مدد کرنے کے لیے وہ ذمہ داری اپنے اوپر لی ہوئی تھی، مگر اس کی ذاتی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ اس کو پورا کر سکے، وہ مدد لے سکتا ہے۔ دوسرا آدمی کوئی حادثے کا شکار ہو گیا، بے شک آپ گھر میں دولت مند ہیں، سفر پر نکلے اور آپ کے پیسے چوری ہو گئے مثال کے طور پر، تو ایسا آدمی جا کر مانگ سکتا ہے، کسی کی ہیلپ لے سکتا ہے، کیونکہ یہ اس طرح کا واقعہ تو کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے اور کبھی بھی پیش آ سکتا ہے۔ بظاہر آپ کا رہنے سہنے کا بھی سب کچھ ٹھیک ہے، مگر پھر بھی آپ مانگ رہے ہیں، تو حالانکہ یہ مانگنا جو ہے ایک ضرورت کے لیے ہے جو ایمرجنسی کیفیت پیدا ہو گئی،
اس لیے ایسا جو مانگنے والا ہے اس کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ سفر میں کبھی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ مثلا کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو تجربہ ہوا ہوگا کہ سفر کے دوران چوری ہوگی یا پیسے ان کے کہیں گر گئے، پریشان ہوتے ہیں وقتی طور پر جب تک ان کا کوئی ارینجمنٹ نہ ہو جائے۔ یا اسی طرح حج یا عمرے کو جانے والوں کے ساتھ بھی ایسے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی حادثہ ہو جاتا ہے، اب ان کے پورے پیسے چوری ہو گئے، حالانکہ حج کو گئے استطاعت تھی اسی لیے، صاحب مال تھے اسی لیے، مگر یہ کہ وہاں اتفاق پیش آ گیا۔ اب ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ واپس آنے کے لیے بھی اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہاں پر 10 دن 15 دن جو بھی باقی دن رہ گئے ہیں وہ رہنے کے لیے، قیام و طعام کے لیے پیسے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اگر وہ آدمی مانگ رہا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ مگر یہاں پر ایک بات ذرا ذہن میں رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ حج کے دوران ایسے بھی مانگتے ہیں جو واقعی ضرورت مند نہیں ہوتے، پیشہ ور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کو اپنا دھندا بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ لوگ جذبات میں ہوتے ہیں، ایموشنلی ان کو بلیک میل کرنے کے لیے ایسی ایکٹنگ کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ وہاں پہنچتے ہیں۔ مگر کچھ واقعی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں واقعی ایسا کوئی حادثہ پیش آ گیا اور ان کو مانگنے کی ضرورت ہے، جائز ہے ان کے لیے۔ اسی طرح سے تیسری جو قسم ہے وہ فقر و فاقہ، تنگ دستی، اسٹارونگ پوزیشن میں جو آدمی ہے، پینی لیس آدمی ہے، اس کے پاس کوئی ضرورت کی چیز نہیں ہے، وہ بھی مانگ سکتا ہے۔ یعنی یہ 3 ایسے ہیں جن کو مانگنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد ریاض الصالحین میں ایک اور باب شروع کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بغیر مانگے کہ کسی کو دیتا ہے کوئی چیز مدد کرنے کے طور پر، تحفے کے طور پر، تو یہ جائز ہے لینا، کہ آپ مانگ نہیں رہے ہیں لیکن کوئی آپ کی مدد کر رہا ہے یا کوئی آپ کو گفٹ دے رہا ہے تو آپ یہ لے سکتے ہیں۔ اس طرح لینے سے منع نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ تو ایک آپس میں محبت کا ایک تقاضا ہے۔ اگر کوئی آدمی گفٹ دے چاہے معمولی چیز کیوں نہ ہو، آپ کہیں میں بہت بڑا آدمی ہوں، یہ کیا گفٹ لائے، چلو لے جاؤ، نہیں، یہ بات غلط ہوگی۔ گفٹ، تحفہ، یہ سنت ہے، اور اس کا قبول کرنا بھی یہ سنت کی تعلیمات میں سے ہے۔ صحابہ کرام اس پر عمل کیا کرتے تھے، چاہے معمولی قسم کا گفٹ کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی معمولی سا سالن، جس کو ہم کہتے ہیں پائے کا سالن، نہاری وغیرہ، ایسی چیز بھی کوئی بنائے اور وہ اپنے پڑوسی کو بھیجے تو اس کو قبول کر لے، وہ یہ نہ کہے کہ یہ معمولی ڈش ہمارے پاس کیوں بھیجی گئی ہے۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے کوئی گھر میں سالن بنا ہو اور وہ کوئی ایسا ہو کہ آپ چاہتے ہیں کہ چلو پڑوسی کو بھی تھوڑا سا اس میں سے بھیج دیں، تو اس میں کوئی حقیر نہیں ہوتا یا حقارت کا پہلو نہیں ہے، بلکہ یہ خوش دلی کا مظاہرہ ہے اور یہ جائز ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بارے میں ایک بات بتائی گئی، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ کبھی یہ پوچھا نہیں کرتے تھے، اگر کوئی دیتا تو لے بھی لیتے تھے۔ یعنی دینے لینے کا، تحفے تحائف کا رواج صحابہ کرام میں موجود تھا، اس کو معیوب نہیں سمجھتے بلکہ اس کو اچھا سمجھتے تھے۔ اسی طرح سے اگر بن مانگے کہ کوئی آپ کو دے رہا ہے، آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ضرورت ہے آپ استعمال کیجئے، اور اگر آپ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں۔ جیسے بہت سارے علماء، محدثین ایسے بھی تھے کہ لوگ ان کو مختلف چیزیں بطور تحفے کے دیا کرتے، وہ لیتے، ضرورت مندوں کو تقسیم کر دیتے، دوسروں کو آگے منتقل کر دیا کرتے تھے۔ یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں آپ اس کو پیشہ نہیں بنا رہے ہیں، نہ آپ لوگوں سے مانگ رہے ہیں، نہ اس کے انتظار میں رہتے ہیں۔ پھر ایک اور اہم باب شروع کیا گیا اور وہ بھی اپنی جگہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ الحث علی الاکل من عمل یدہ، آپ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کمانے کی کوشش کرو، یعنی محنت کر کے کماؤ، بھیک مت مانگو، لوگوں کی دولت کی طرف نظر مت رکھو، خود کوشش کرو، خود محنت کرو، خود جستجو کرو۔ اور یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ رہا ہے، اور یہ پسندیدہ ہے کہ آدمی محنت کر کے کمائے، دوسروں کی طرف نہ دیکھے۔ جیسے قرآن کریم میں بھی دیکھیے مختلف انداز اس کے اختیار کیے گئے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی مختلف آیات ایک ایک عنوان کے تحت کوٹ کرتے جاتے ہیں تاکہ آدمی جو ہے قرآن کو بھی سمجھے اور متعلقہ احادیث بھی اس کی نظر میں ہوں۔ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے بہترین ذخیرہ ہے ریاض الصالحین۔ اس کے اندر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10، جس کے اندر
یہی اصول بتایا گیا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعہ کے مسئلے میں بتایا گیا کہ جب جمعہ کا وقت ہو جائے کاروبار کو روک دو اور جمعہ ادا کرو، اور جمعہ کی نماز ختم ہو جائے اب مسجد میں نہ بیٹھو بلکہ اپنے کاروبار میں لگ جاؤ، جو بھی کام روک کر آئے ہو اس میں مصروف ہو جاؤ۔ تو اس میں کئی باتیں ہیں، ایک تو جمعہ کے دن کام کرنا کوئی ممانعت نہیں ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا، منع اس بات سے کیا گیا کہ تم نماز جمعہ کو چھوڑ کر کاروبار میں لگو، اس سے منع کیا گیا۔ اور جب جمعہ کی نماز ہو جائے کہا گیا کہ اب زمین میں پھیل کر اپنے کاروبار روزی کمانے کے جو راستے ہیں اس کو اختیار کرو۔ دیکھیے اعتدال، توازن، کہ آپ کے لیے کہا جا رہا ہے کماؤ، نماز کا وقت ہو گیا روک دو کمائی، نماز ادا کر لیے پھر جاؤ کماؤ۔ ادھر بھی حکم دیا جا رہا ہے، ادھر بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ کر صرف مسجد میں بیٹھیں تسبیح اور مصلی کو لے کر، نہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کاروبار کے بہانے نماز کو چھوڑ دیں، نہیں، یہ دونوں کے درمیان اعتدال اور توازن کی اس میں جو بات بتائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو ہدایات دیں، دیکھیے اس کے اندر جو ایک بات بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ لَأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حِزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، کہ اگر کوئی آدمی اپنی پیٹھ پر، چاہے وہ لکڑیاں ہوں، چورا ہو یا کوئی معمولی چیزیں، اگر وہ پیٹھ پر اٹھا کر لاتا ہے، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَسْأَلَ أَحَدًا، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ لوگوں کے آگے بھیک مانگے، یعنی لکڑیاں کاٹ کر بیچنا بہتر ہے بھیک مانگنے کے مقابلے میں۔ اور اسی طریقے سے کہ بعض اوقات آدمی بھیک مانگنے کے لیے جاتا ہے، فَيُعْتِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ، لوگ اس کو چاہیں تو دیں چاہے تو دھتکار دیں، جاؤ جاؤ آگے بڑھو، کیا فائدہ یہ ذلت سے، یہ رسوائی کیوں، ہیومیلیشن کی زندگی کیوں؟ اسلام نے ایسا سبق پڑھایا کہ آپ اپنا کام خود کرنا جانیے، دولت کمائیے محنت کے ذریعے سے، روزی کمائیے محنت کے ذریعے سے، دوسروں کی طرف دیکھیے مت۔ اور اگر آدمی کوئی بڑے کاروبار نہیں کر سکتا، کوئی بہت بڑا ذہین فہیم آدمی نہیں ہے، پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ حتیٰ کہ لکڑیوں سے مراد صرف لکڑیاں چورا وغیرہ ہی نہیں ہے، بلکہ معمولی چیز بھی اگر تم کاروبار کے طور پر کر سکتے ہو جس سے روز مرہ کی زندگی گزر سکے، وہ بھی کافی ہے، وہ بھی تم کر سکتے ہو۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو دیکھیے آپ، کہ بعض انبیاء کے بارے میں، جیسے حضرت زکریا کے بارے میں کہا گیا، آگے صحیح مسلم کی حدیث ہے، کانا زکریا نجارن علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں مگر بڑا ہی تھے، کارپینٹر، اور وہ نجاری کا کام کیا کرتے تھے، لکڑی کاٹنا، لکڑی تراشنا وغیرہ۔ بظاہر دیکھنے میں یہ معمولی پیشہ لگتا ہے، مگر پیشہ معمولی ہو مگر کما تو اپنی محنت سے رہے ہیں۔ اور بہت سے محدثین کو آپ دیکھیے، علماء کرام کو دیکھیے، فقہاء کرام کو دیکھیے، اچھے زمانے میں کیا انداز ہوا کرتا تھا، وہ اپنا کام خود کرتے، کوئی کپڑے کی کاروبار کر رہا ہے، کوئی سونا چاندی کے کاروبار کر رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی معمولی مزدوری کر رہا ہے، یعنی اپنے اپنے کام وہ خود کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے، لوگوں کے سامنے بھیک نہیں مانگا کرتے تھے۔ اور بعض لوگ بزنس کیا کرتے تھے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے درجے کے عالم دین، بہت بڑے درجے کے محدث، بلکہ امیر المؤمنین حدیث کے اندر ان کو کہا جاتا ہے، اور وہ بھی کاروبار میں اپنا تھوڑا سا سرمایہ لگائے ہوئے تھے، جس کو شرکت و مضاربت کہا جاتا ہے، یعنی پارٹنرشپ کے اندر ان کی بزنس چل رہی تھی، تھوڑا سا جو ان کو پیسے ملے تھے اپنے والد وغیرہ کی طرف سے، اس کے اندر انہوں نے ایسا انویسٹمنٹ کیا، مگر کسی سے مانگنے کی وہ کوشش نہیں کرتے تھے۔ ایسے اور دیگر فقہائے کرام، ائمہ کرام اپنے اپنے کاروبار محنت مزدوری کر کے کماتے، اور اس کے بعد میں اپنی جو دین کا کام ہے، علم کی روشنی پھیلانے کا کام، اس میں زیادہ ٹائم دیا کرتے تھے۔ ابھی بھی ایسے اچھے لوگ ہیں جو اپنے علم کو، دعوت و تبلیغ کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بناتے، بلکہ وہ خالصتاً للہ یہ کام کرتے ہیں، اور اپنے روزگار کے لیے انہوں نے معمولی کاروبار یا معمولی چیزیں کر رکھی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے کمانا سیکھیں، دوسروں کی طرف نہ دیکھیں، حرص اور لالچ نہ کریں، بلکہ محنت کیجئے، کوشش کیجئے، اور اسلام چاہتا ہے کہ آپ اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کریں
کہ اس کے ذریعے سے آپ دنیا بھی کما سکیں، اس کے ذریعے سے آخرت بھی بنا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله